ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے، وہ دکھاوے کی شاعری نہیں تھی، جیسے کہ بعض ایسے شاعر جن کا قول و فعل میں تضاد تھا، لیکن محسن جو ہیں وہ جیسا عمل تھا ویسا ہی ان کا قول بھی تھا، ویسی ان کی بات بھی تھی، ویسی ان کی شاعری بھی تھی۔ تو شاعری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کی، اور عملی زندگی بھی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں بسر کرتے چلے گئے۔ ان کا اسلوب شگفتہ اور رواں ہے، یعنی دلکش ہے، ان کا انداز شاعری جو ہے وہ اتنا دلکش اور دلچسپ ہے کہ انسان پڑھتا چلا جائے اور مزہ لیتا چلا جائے، کہیں پر ہاتھ رکتا نہیں، کہیں زبان رکتی نہیں، کہیں پر ذہن الجھتا نہیں۔ دبستان لکھنؤ سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے۔ دو دبستان اردو ادب میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ایسے تو اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم دو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ہے دبستان دہلی اور دوسرا ہے دبستان لکھنؤ۔ دبستان دلی جس کو اردو معلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ اردو، ادبی لحاظ سے بلند مقام رکھنے والی اردو، جس میں ذاتی خوبیاں بھی پائی جائیں، اور اس کے مقابلے میں اردو مطلع جس پر تلاکاری کی گئی ہو، اس کو الف کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ یعنی ایک قمیص، ایک کپڑا آپ دیکھتے ہیں، عام سا کپڑا ہوتا ہے، لیکن اس پر قیمتی تارے اور قیمتی ستارے اور قیمتی موتی وغیرہ ٹانکے جاتے ہیں، تلاکاری کی جاتی ہے۔ تو لکھنؤ کی جو شاعری ہے، لکھنؤ کی جو زبان ہے، اس میں خیالات اتنے عمدہ نہیں ہوتے، الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ الفاظ کے الٹ پیر میں انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، اور بڑے اعلیٰ اور بڑے نفیس الفاظ اور کافی سے کافی وغیرہ وغیرہ ملا کر بات کرتے ہیں، لیکن خیالات اتنے عمدہ نہیں ہوتے۔ جبکہ انہوں نے چونکہ نعت کہی ہے تو ان کی شاعری میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ابتدا بس انہوں نے لکھنوی انداز میں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں دبستان دہلی کا بھی بہت زیادہ اثر اور رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے، پاک صاف زبان ہے، کوئی اخلاق سے گرا ہوا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ کوثر و تسنیم جنت کی نہریں، جہاں جس سے مراد پاک اور صاف ہے۔ کوثر تو آپ جانتے ہیں، حوض کوثر، جہاں پر جنت میں داخلے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام پانی پلائیں گے، اور جو ایسا پانی ہوگا جس کی پیاس پھر بعد میں نہیں لگے گی، جس کے باعث، اور تسنیم جنت کی ایک نہر کا نام ہے، لیکن دونوں کو آپ جنت کی نہر کہہ سکتے ہیں۔ بندشیں چست، بندش الفاظ کی ترکیب، وہ آپ جب ان کے اشعار پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے الفاظ انہوں نے انتخاب کیے ہیں کہ ایک دریا سے بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی الجھن، الجھاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ اور نادر و حسین تشبیہات اور استعارات میں ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ یہ انشاءاللہ ہم جب مشق کریں گے تو اس دوران ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے۔ چار چاند لگنا، حسن میں اضافہ ہونا، حسن بڑھا دینا۔ تو انہوں نے جیسا کلام لکھا ہے، اور خاص طور پر پھر ان میں جو تشبیہیں اور جو استعارے استعمال کیے، یہ ہم نظم کے پڑھنے کے دوران بھی دیکھ لیں گے، اور پھر میں نے جیسے بھی آپ سے کہا کہ مشق جب ہم اس کی کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے سامنے آ جائیں گی، کتنے ارکان ہوتے ہیں، کیا تعریف ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ان کے ہاں الفاظ کا چناؤ انتخاب عام لفظ ہے، اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہم آہنگ نظر آتی ہے، دونوں میں ایک ربط پایا جاتا ہے، خیالی اور فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اس کے لیے مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کرتے نظر آتے ہیں۔ تو الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہم آہنگ نظر آتی ہے، اور یہ چیز ان کی قدر کلامی کی دلیل ہے۔ کلام پر قادر ہونا، شاعری پر قدرت رکھنا، شاعری بہتر سے بہتر انداز میں کر سکنے کی صلاحیت رکھنا۔ نعتوں کے علاوہ ان کے کلیات میں صحابہ کرام کے مناقب بھی موجود ہیں۔ مناقب منقبت کی جمع۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات ہوگی، ان کے اخلاق کی بات ہوگی، تو جو ان سے متاثر ہوئے ہیں صحابہ کرام، جن کے ساتھ ان کا میل جول ہے، جنہوں نے ان کی گواہی اور شہادت دی، ان کا ذکر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اسی لیے محسن کاکوروی کے کلام میں نعتوں کے علاوہ منقبتیں بھی موجود ہیں، جو انہوں نے مختلف صحابہ کرام کی شان میں تحریر کی ہیں، اور بعض دیگر اصناف پر بھی اشعار ملتے ہیں جن میں تاریخ گوئی بھی ملتی ہے۔ مثلا ربائی بڑی عام چیز تھی اس زمانے میں، ربائی انہوں نے بھی کہی۔ پھر تاریخ گوئی ایک خاص علم ہے جس میں مختلف واقعات کے لیے ایسے مصرے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے کہ جن کو جب حروف ابجد میں تبدیل کر کے جمع کیا جائے تو وہ سال نکل آتا جس سال میں وہ واقعہ پیش آیا ہوتا۔ آپ کو 10th کلاس میں میں وضاحت سے اس سلسلے میں سمجھا چکا ہوں کہ ابجد اس کی الف کی ویلیو 1، بے کی 2، جیم کی 3، دال کی 4، ہومس اس طرح یہ الفاظ ہیں، حروف ہیں، اور ہر حرف کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب ان کو ہندسوں میں کنورٹ کر لیا جائے ان کی ویلیو کے مطابق، دی کی ویلیو کے مطابق، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہر ڈکشنری میں آپ کو مل جائیں گی۔ بچوں کے قرآن پڑھنے کے جو سپارے ہوتے ہیں، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو یا صرف القرآن ہو، بغدادی قاعدہ ہو، ان تمام میں بھی حروف ابجد دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ویلیوز ساتھ درج ہوتی ہیں۔ آپ کو جو گرامر کی بک میں نے ریکمینڈ کی تھی پارس والی، اس میں بھی حروف ابجد اور ان کی ویلیوز دی ہوئی ہیں، تو ان سے تاریخ گوئی نکلتی ہے، اور تاریخ گوئی کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مادہ تاریخ۔ جسے کہ کوئی تاریخ معلوم کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تاریخ گوئی یا مادہ تاریخ۔ اور یہ علم بہت سے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آج ناپید ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم عربی زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کی باریکیوں اور اس کے حسن و جمال سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہماری خوبی تھی، ہمارے کمال ہوا کرتا تھا ہمارے اساتذہ کا، جس میں انہوں نے بہت کام کیا، اور آخر میں دیا کہ مجموعہ کا نام کلیات نعت محسن، یعنی کلیات محسن نعت کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ مناقب بھی ہیں اور دیگر اصناف سخن میں بھی تبازمائی کی گئی ہے، لیکن بنیادی اور مرکزی نقطہ جو ہے وہ نعت گوئی ہے، اور یہی چیز محسن کاکوروی کی سب سے بڑی خوبی
اور سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی وضاحت طلب بات نہیں رہی جو آپ سے بیان کی جاتی۔ یہی ہے کہ اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے ان کی طرف سے 20 MCQs تیار کرنے ہیں۔ خاص طور پر وہ باتیں جو آف دی ریکارڈ میں نے بتائی ہیں وہ آپ کے پاس نوٹ ہونی چاہیے اور آپ کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔